احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ احباب اہل سنت، آپ کی اور میری خوش نصیبی اور فیروز بختی ہے کہ ہم اس وقت جس بارگاہ عالیہ قدسیہ میں موجود ہیں، آج انہی کے والد بزرگوار حضرت سیدنا مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی سب کو صاحب مزار اور بالخصوص صاحب عرس کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ وقت بڑا مختصر ہے اور مجھے مختصر وقت میں ہی اپنی مختصر سی بات رکھ کے گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نبی آل نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جی لگا کے محبت کے ساتھ اپنے وجود کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دراصل گفتگو تو حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ کو کرنا تھی، مگر یہ ان کے حکم کی تکمیل میں کر رہا ہوں اور بڑوں کا حکم ماننا چاہیے، اس لیے میں حاضر آیا ہوں۔ حضرت سیدنا مفسر اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک شاعر نے کہا، رضا کا نیر تابہ مفسر اعظم، رضا کا نیر تابہ مفسر اعظم، رضا کا ماہ درخشاں مفسر اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہک رہا ہے گلستان رضویت جس سے، مہک رہا ہے گلستان سبحان اللہ اس کی فصل بہارا مفسر اعظم۔ یہ بریلی شریف کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ محلہ سودا گران اعلی حضرت امام اہل سنت کی پاکیزہ گلی میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک گنبد نظر آتا ہے اور اس کے بعد ایک مسجد اور مسجد کے سامنے ایک پاکیزہ دروازہ نظر آتا ہے۔ اس دروازے میں جیسے ہی آپ داخلہ لیں گے اور اندر انٹری کریں گے تو حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں جانب جس کی قبر شریف موجود ہے اور جس کی مرقد اور جس کا مسکن اور آخری آرامگاہ موجود ہے، اسی کو زمانہ سرکار مفسر اعظم کہتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ قبہ رضویہ ہے جہاں میاں ایک ولی نہیں، اللہ کے کئی ولی آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار مفسر اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ عام ذات تصور نہ کریں۔ اگر باپ کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اسی سے سمجھ لو کہ ان کی اولاد میں تاج الشریعہ تشریف لائے ہیں۔ سرکار مفسر اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ذات بابرکات کا نام ہے کہ جو سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں اور سرکار حجت الاسلام کے بیٹے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر سرکار حجت الاسلام کے یہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی،
جیسے ہی مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تو اعلی حضرت بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمانے لگے، اور امام اہل سنت اعلی حضرت نے آپ کا نام محمد رکھا، بولے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے نام سے، حالانکہ یہ نام ان کا ہے، لیکن اصل میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں سمو باسمی ولا تسمو بکنیتی، اے میرے امتیوں میرے نام پر نام رکھا کرو، میری کنیت پر نام نہ رکھا کرو۔ ہر آدمی توجہ کرے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں اس کے گوش گزار نہ ہوئی ہو یا پڑھی نہ ہو، تو سوچا کریں اس خیال سے کہ یا تو معلوم ہو جائے، اور اگر معلوم ہے تو ثواب کی نیت سے سن لیا کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کا ارشاد فرمایا میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر نام نہ رکھو۔ سرکار کی کنیت ابو القاسم، لیکن بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ابو القاسم یعنی کنیت پر نام رکھنے کی بھی اجازت مل گئی تھی، مگر پہلے منع تھا۔ تو سرکار کا اصل نام کیا ہے؟ محمد، بولو جلدی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کو سرکار علیہ السلام کا ذاتی نام کہا جاتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت ملفوظ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جس کا نام محمد ہے، یعنی جس نے سرکار علیہ السلام کے نام پر نام رکھ لیا، اور جس گھر کے اندر وہ بندہ موجود ہوتا ہے، امام اہل سنت نے وہاں میری قوت حافظہ کے مطابق ایک نہیں 5 حدیثیں ذکر فرمائی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کے اندر محمد نام کا شخص ہوتا ہے اس گھر کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے آ جایا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر محمد نام کا شخص ہوتا ہے قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا محمد، اب ظاہر سی بات ہے ایک گھر کے اندر یا ایک جگہ ایک نہیں 2-4 محمد نام کے بیٹھے ہو، اگر پکارا جائے تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی پلٹ کے دیکھتا ہے کہ مجھے تو نہیں پکارا جا رہا ہے۔ عمر نام کے اگر 4-5 ہو تو سب پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا محمد نام کے جتنے ہیں، بلکہ اللہ فرمائے گا محمد، تو سب پلٹ پلٹ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت کے نظر کرم پر امید لگائے ہوگے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو کہا ہے، ندا محبوب کو لگائی ہے، لیکن تم نے سب نے میرے محبوب کے نام پر نام رکھا ہے۔ اب جب میں نے محبوب کو ندا لگائی تم سب نے پلٹ کر کے دیکھا ہے، میری بارگاہ سے امید لگائے ہو، تو جاؤ جتنے بھی محمد نام کے ہیں سب بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر پر سرکار کی حدیثیں تھیں، اس لیے اپنے بیٹے مفسر اپنے پوتے مولانا ابراہیم رضا خان کا نام آپ نے محمد رکھا، لیکن پکارنے والا نام یہ اہل علم بیٹھے ان سے پوچھئے محمد نام کا کمال کیا ہے؟ سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امام اعظم کے شاگرد خاص ہیں، آپ کے خادم کا نام محمد تھا۔ ایک دن ایسا ہوا آپ نے اس کو نام لے کر نہیں پکارا بلکہ اس کے باپ کا نام لے کر کے پکارا۔ اس نے کہا حضور آج تک تو میرا نام لے کے پکارتے تھے لیکن آج آپ نے میرے باپ کا نام لے کر پکارا ہے، ذرا چچا میری طرف توجہ کریں۔ تب کیا کہا سیدنا امام ابو یوسف جواب دیتے ہیں آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تیرا نام بغیر وضو لینا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ تیرا نام میرے محبوب کے نام پہ رکھا ہوا ہے، جناب رسول اکرم کے نام پہ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال امام اہل سنت نے نام محمد رکھ دیا۔ اب بات پکارنے کی آتی ہے، پکارنے والا نام کون سا رکھا جائے؟ تو پکارنے والا نام اعلی حضرت امام اہل سنت نے جیلانی میاں رکھا تھا، اس لیے آپ کو جیلانی میاں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لیکن ابراہیم رضا خان کس نے رکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ادھر اعلی حضرت اپنے پوتے کا نام سارے نبیوں کے سردار کے نام سے رکھ رہے ہیں، اس نبی برحق کے نام سے رکھ رہے ہیں جس کے لیے اعلی حضرت کی بولی یہ ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے والا، ہمارا
دی، لیکن یہ تربیت امام احمد رضا خان کی ہے، یہ تربیت فاضل بریلوی کی ہے، یہ تربیت مجدد اسلام کی ہے، یہ تربیت مجدد اعظم کی ہے۔ کس کی تربیت ہے؟ اعلی حضرت کی تربیت ہے۔ تربیت دی کس کو جا رہی ہے؟ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کو دی ہے، بیٹے ہیں اعلی حضرت کے۔ ان کی نظر وہاں پہنچی، کدھر پہنچی؟ وہی پہنچی جس کے لیے میرے سرکار نے کہا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہو۔ سرکار علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی کس نے؟ سرکار علیہ السلام کے لیے دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ ابراہیم کون ہے؟ میرے نبی کے جد کریم ہے، دادا ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل ہے، حضرت اسماعیل کی نسل سے اگر ایک نبی آیا ہے تو اسی کو نبی برحق جناب رسول اکرم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تھی، کون نہیں جانتا ہے جب تعمیر مکمل ہو گئی تو رب سے عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم الی آخر الآیہ۔ کس کو مانگا تھا؟ کہا تھا اللہ ان کے درمیان ایک رسول بھیج دے۔ ہم نے کہا وہ کون رسول ہے؟ اسی کو زمانہ رسول اکرم جناب محمد عربی کہتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، سرکار علیہ السلام پر نظر امام احمد رضا خان کی گئی، اپنے بیٹے کا نام میرے نبی کے نام سے محمد رکھ دیا ہے، لیکن حضرت حجت الاسلام کی نظر جاتی ہے سرکار کے جد کریم پر، وہ جد کریم جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر کے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر جس ذات کو مانگا تھا اسی کو زمانہ رسول اکرم کہتا ہے۔ کئی ہزار سال گزر گئے ہیں مگر آج تک مقام ابراہیم کے نشان نہیں مٹے ہیں۔ میں نے کہا مٹیں گے بھی کیسے؟ کبھی نہیں مٹ سکتے، اس لیے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے اس ذات کو مانگا ہے جو ذات نہ قیامت تک رہتی ہے، اس کا صدقہ تو قیامت کے بعد بھی ملے گا، اس کی شفاعت کبریٰ بعد میں بھی ملے گی۔ یہ سرکار کا کمال ہے، سرکار کو مانگا ہے حضرت ابراہیم نے، اس لیے اس کے نشانات کو باقی رکھ دیا گیا تاکہ حج کرنے والا جب بھی جائے تو ایک طرف ابراہیم کی یاد بھی تازہ ہو جائے اور دوسری طرف مصطفیٰ کریم کی یاد بھی تازہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر حجت الاسلام نے اپنے بیٹے مولانا ابراہیم رضا خان کا نام ابراہیم رضا خان رکھا ہے۔ ذرا محبت سے بولیے تو صحیح سبحان اللہ۔ لیکن اب ایک ذات اور بستی ہے، ادھر اعلیٰ حضرت ہو گئے، ادھر حجت الاسلام ہو گئے، مگر ایک ذات اور بستی ہے جس کو زمانہ استاد زمن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ یہ وہی استاد زمن ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کی بیٹی کی شادی کا وقت آیا آپ نے کہا بھائی دان شیشے والے آ رہے ہیں، شادی ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا انتظام ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہاں انتظام ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فوراً اپنے اسی کاغذ قلم کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مولانا استاد زمن علامہ حسن کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھر لیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اگر قیامت کے دن اگر احمد رضا خان کو اس کی خدمات کا کچھ بدلہ اور جزا عطا فرمائے تو اس میں آدھا حصہ میرے حسن میاں کا بھی کر دے، اپنے بھائی کا بھی کر دے۔ کون کہتا ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے؟ کون کہتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر نہیں رکھتے؟ ہم نے کہا اگر غیب کا معاملہ سمجھنا ہے تو کتابی شکل میں سمجھے تو بریلی میں آ جا، اور اگر پریکٹیکلی طور پر دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی سوانح پڑھ لے۔ کون ہے مفسر اعظم؟ یہ وہی اسی چمن کا ایک پھول ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حامد منی والا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہے میں حامد رضا سے ہوں، حامد رضا مجھ سے ہے، میں حامد رضا سے ہوں۔ آپ کو معلوم ہے حجت الاسلام کی نسل اگر چلی ہے تو مولانا ابراہیم رضا خان مفسر اعظم سے چلی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آپ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ماشاء۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مجلے بھائی نے ایک دعا دی مفسر اعظم کو، توجہ فرمائے، ادھر دیکھ لیجئے میں کچھ بول رہا ہوں، جب آئیں تو سن ہی لیجئے۔ میرے کلاس میں بچے بھی جلدی سے ادھر ادھر چہرہ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ میری عادت تھی لوگوں کو متوجہ کرنے کی۔ توجہ فرمائیے گا، استاد زمن نے ایک جملہ ایک مصرع بنایا، مصرع، اور مصرع تھا علم و عمر اقبال و طالع دے خدا۔ بے شک کیا بولا؟ علم و عمر
اقبال و طالع دے خدا، اور جب اس کا عدد نکالا گیا تو بن گیا 1325۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بولو یار، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بولیے محبت سے؟ سبحان اللہ۔ علم و عمر اقبال و طالع دے خدا، استاد زمن کی زبان سے مصرع نکلا، وہی آپ کی سن ولادت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت دیگر مفسر اعظم علامہ مولانا ابراہیم رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا عالم یہ ہے کہ آپ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے، بسم اللہ خانی کرائی گئی، آپ کو جو پڑھانا تھا پڑھایا گیا۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیقے کا جب وقت آیا، عقیقے کا انتظام کسی اور نے نہیں، مولانا احمد رضا خان اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کیا تھا۔ عقیقے تو سب کے ہوتے ہیں، سید صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، کہیں گے مولانا یہ کوئی بہت بڑی نالج کی بات تو نہیں بتا رہے ہو، عقیقے تو ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں عقیقہ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، لیکن کمال اس کا یہ تھا، عقیقہ کرانے والے کیا ہے، مزاج یہ بن گیا ہے میری قوم کا، اگر تیجا ہوگا مسجد کے امام کو یاد کیا جائے گا، 40واں ہوگا مدرسے کے استاد کو یاد کیا جائے گا، لیکن جب شادیاں ہوتی ہے تب مدرسے کے استاد نظر نہیں آتے، مسجد کا امام نظر نہیں آتا۔ ہم نے مزاج بنا لیا ہے، یہ عقیقہ دنیا کے عقیقوں کے اعتبار سے اس لیے ممتاز تھا کہ اس دن اعلی حضرت نے، ایک تو عقیقہ کرنے والا کون ہے، اپنے وقت کا مجدد اعظم ہے، اپنے وقت کا فاضل بریلوی ہے، ولی کامل ہے، غوث زماں ہے، قطب زماں ہے۔ دوسری بات اس عقیقے کی خصوصیت یہ ہے کہ اعلی حضرت نے اس دن یہ نہیں کہا کہ تمہاری دعوت ہے، بلکہ مدرسہ منظر اسلام جامع رضویہ، اس کو اللہ شاد و آباد رکھے۔ اسی مدرسے کے اندر جو اساتذہ اور طلبہ تھے، سب سے اعلی حضرت نے پوچھا بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا کھانا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا کھانا چاہتے ہو۔ اس دن اعلی حضرت نے اپنی مرضی سے کھایا نہیں بنایا تھا، بلکہ اساتذہ نے جو کہہ دیا تھا، طلبہ نے جو کہا تھا، اس سے ہمیں درس لینا چاہیے۔ مسجد کے اماموں کو اور مدرسے کے اساتذہ اور طلبہ کو حقیر نظر سے دیکھنے والوں، اگر تم اعلی حضرت کے مسلک سے پیار کرتے ہو تو اعلی حضرت کے اس عمل کو دیکھو۔ اعلی حضرت نے علماء کی قدر کر کے طلبہ سے محبت کرنے کے بعد یہ بتا دیا ہے ان سے نفرتیں نہیں کی جائے، ان سے امام احمد رضا خان کی طرح محبتیں کی جائے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمایا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور مفسر اعظم، بستی بستی قریہ قریہ، جانشین حضور تاج الشریعہ۔ سمجھ گئے آپ؟ بہت اچھا۔ مدرسے کی تعلیم کا آغاز بھی آپ کا یہیں سے ہوا، حالانکہ ابتدان تو آپ نے والدہ سے قرآن پاک کا ناظرہ کیا، ابتدائی تعلیم لی، لیکن پھر آپ آ گئے اسی مدرسے کے اندر۔ کہاں؟ جامعہ منظر اسلام میں۔ یہ مدرسہ بھی بڑا تاریخی مدرسہ ہے، بڑی بڑی ذاتوں کا اس سے تعلق ہے۔ سرکار مفسر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکات شریف وغیرہ پڑھائی تو خود سرکار حجت الاسلام نے پڑھائی۔ آخر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ آپ سرکار حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار مفتی اعظم دونوں کو اعلی حضرت بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ مولانا حامد رضا خان کا لڑکا ہو اور مصطفیٰ رضا خان کی بیٹی ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میاں عربی زبان میں جائیں گے تو اس کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ بے شک، جو طلبہ یہاں بیٹھے جانتے عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے نجیب الطرفین۔ اگر کوئی سید ایسا ہے کہ جو باپ اور ماں دونوں کے اعتبار سے سید ہے، یعنی اس کا باپ مان لیجیے حسنی ہے اور اس کی ماں حسینی ہے، تو اس کو نجیب الطرفین کہا جائے گا۔ اب جس ذات کی بارگاہ میں تم کھڑے ہو، جس کو زمانہ تاج الشریعہ کہتا ہے، اس سے اندازہ لگا کیوں نہیں لیتے یہ کیسی ذات ہے۔ ایک طرف تو آپ کے والد اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لخت جگر، جس کو زمانہ علامہ حامد رضا خان حجت الاسلام کہتے ہیں، آپ ان کے پوتے ہیں، یعنی آپ کے والد حجت
الاسلام کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو سرکار مفتی اعظم کی لخت جگر آپ کی بیٹی، آپ کا جگر پارا حضرت سرکار تاج الشریعہ کی والدہ محترمہ ہے۔ ہمیں پیر ملا ہے تو ایسا ملا ہے جو نصیب پر فیل ہے، اور ایسی ذات ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ ایک ہی خاندان سے دونوں کا رشتہ ملتا ہے۔ تاج الشریعہ کی اگر والدہ ہے وہ بھی خاندان اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر سرکار تاج الشریعہ کے والد ہے وہ بھی خاندان اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گہر باری فرمائے مرشد گرامی وقار کے ہزارے وقت بہت لمبا جا رہا ہے، حالانکہ سوانے آپ کی مختصر نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سرکار حجت الاسلام کا لخت جگر سرکار مفسر اعظم اپنے وقت کے مفسر بھی ہے، اپنے وقت کے زبردست خطیب تھے۔ خطابت کا عالم تو مولانا یہ تھا ان کی خطابت کا عالم تو یہ تھا، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں بلکہ 3 گھنٹہ آپ کی تقریر ہوتی تھی۔ آپ جب خطبہ پڑھتے تھے خطبے کے بعد ایک آیت نہیں 10 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، 20 آیتیں آپ پڑھ دیا کرتے تھے۔ تفسیر میں سب سے زیادہ آپ جس سے اختصار کرتے تھے وہ تفسیر روح البیان تھی، اور جس میں آپ عقائد کی کتابوں میں سب سے زیادہ جس سے اکتساب فیض کرتے تھے وہ آپ کی شفا شریف ہوتی تھی یا نسیم الریاض ہوا کرتی تھی۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے وہ رسائل ہوتے تھے جو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائے تھے۔ آپ ان کے حوالے سے لمبی آیتیں پڑھ کر لمبی حدیثیں پڑھ کر گفتگو فرمایا کرتے۔ یہ سرکار مفسر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کی تقریر سے پورا ہندوستان فیضیاب ہوا۔ آپ بھاگلپور کی طرف تشریف لے گئے، مظفر پور آپ گئے، کلکتہ کی سرزمین پر آپ گئے، الگ الگ زمینوں پر آپ نے خطاب فرمایا ہے۔ ذرا میری طرف توجہ فرمانا، سرکار مفسر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے، آپ تقریر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی تقریر سے متاثر ہونے کے بعد کرو سرکار مفسر اعظم کون ہے؟ اس عاشق رسول کا نام ہے، اور اس امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ کا نام ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک دن مولانا رفیق صاحب امروہوی شمبا دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے منظر اسلام کا جلسہ تھا، دستار بندی کا، میں بھی آیا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کرم فرمایا، مجھے اپنے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلوا لیا۔ ذرا غور فرمانا نعیم بھائی، میری طرف دیکھیے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ مولانا رفیق صاحب کہتے ہیں یہ میرا مقدر ہے، امام احمد رضا خان نے کھانے پر بٹھایا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ کہا اتنے میں تھوڑی دیر کے اندر مولانا ابراہیم رضا خان جو چھوٹے تھے وہ نکل کر کے آئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پیار سے پکڑنے کے بعد اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا یہ احمد رضا ثانی بن کر کے چمکے گا دنیا کے اندر، احمد رضا ثانی بن کر کے چمکے گا۔ سرکار حجت الاسلام کے لخت جگر مولانا ابراہیم رضا خان کی شان ہم کیا بیان کریں، ہم تو ان کے توسل سے دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا ابراہیم رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے انتقال کا وقت قریب آنے والا ہے۔ کلکتہ سے ایک مرید نے خط بھیجا، خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا تھا حضور آپ کو میں نے 3 بار مدینے کے تاجدار کے ساتھ خواب میں دیکھا ہے۔ زحمت النبوت فلا نبوت بعدی الا المبشرات الرؤيا الصالحہ یراها الرجل او ترى له۔ سرکار فرماتے ہیں نبوت چلی گئی، نبی نہیں آئے گا، مگر خوشخبریاں رہ گئی ہے، بشارتیں رہ گئی ہے، اچھے مجدے رہ گئے ہیں جو انسان خود اپنے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مجدے کیا ہے؟ تب میرے نبی نے فرمایا یہ اچھے خواب ہے جو تم خود اپنے لیے دیکھتے ہو یا دوسرا تمہارے لیے دیکھتا ہے۔ آج مفسر اعظم کے لیے مولانا ابراہیم رضا خان کے لیے ان کا ایک مرید دیکھ رہا ہے اور سنی سے العقیدہ دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھا کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 بار مفسر اعظم کو دیکھ چکا ہوں۔ ایک خط اور آتا ہے، اس خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ مرید
کہتا ہے حضور میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، ایک طرف آپ تشریف فرما ہے اور ایک طرف مفتی اعظم تشریف فرما ہے۔ مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مفتی اعظم تو بیٹھے رہے لیکن آپ اٹھ کر کے گئے۔ میں نے کہا حضور ذرا رک جائیے، یہ پان تو لے کر کے جائیے۔ کہا آپ پھر پلٹ کے آتے ہیں، پان لے کے پھر پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فوراً دوڑا وہ چلا آیا بریلی شریف۔ جیسے ہی بریلی شریف پہنچا کیا خبر ملتی ہے کہ سرکار مفسر اعظم کا انتقال ہو چکا ہے، سرکار مفسر اعظم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ آپ کا جب انتقال ہوا سرکار مفسر اعظم 3 سال تک لمبی طویل علالت کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے، لیکن سنیت کے لیے درد کیا تھا؟ آپ پر جب فالج کا اثر ہوا تھا زبان بولنے سے قاصر ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد قلم سے آپ کام کرتے تھے۔ روایت سے یہ بھی آیا ہے دنیاوی باتیں جب کرنا چاہتے زبان خاموش رہتی تھی لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ لیا کرتے تھے، دفعہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر آپ تحریر لکھ کر کے اپنے خادموں سے کہتے یہ میں نے تحریر لکھی ہے، فلاں گاؤں کے اندر جا کر میری تحریر سنا دو۔ اس تحریر میں کچھ اور نہیں ہوتا تھا، رد وہابیہ ہوتا تھا، رد دیا بڑا ہوتا تھا، سنیت کی صلاح و فلاح کی تحریریں ہوا کرتی تھی۔ یہ مفسر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ تاخیر آپ کی پاکیزہ زندگی ہے۔ ایسی ذات پاک نے اپنے بیٹوں کو جب تربیت دی ہے تو کوئی اپنے زمانے کا تاج الشریعہ بن کے چمکا۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے گا، یہی سرکار مفسر اعظم ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وصال پاک ہو جاتا ہے۔ 1385 ہجری کی بات ہے، یہی میری قوت حافظہ کام کر رہی ہے تاریخ کے حوالے سے۔ 1385 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا اور جیسے ہی وصال ہوا ایک خبر پوری دنیا میں پوری طرف چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ بریلی کے اندر ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہجوم کا نظر آتا تھا، لوگوں کا نظر آتا تھا۔ بہرحال لوگ آئے، نماز کس نے پڑھائی؟ جس مجھے تاریخ میں ملا ہے سید افضل حسین موغیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو پھر آپ کے جد کریم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس قبہ رضویہ کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اب یہ شہزادہ آرام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شہزادے کی بے شمار برکتیں مجھے بھی عطا فرمائے۔ آج جو فیض حاصل کرنے کے لیے بارگاہ تاج الشریعہ میں آئے ہیں اللہ ان سب کو بھی عطا فرمائے اور صاحب مزار کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔